बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पाकिस्तान कोरोना की दूसरी लहर का शिकार हो चुका है। यह लहर पहली से ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। इसमें जिस्म में दर्द होता है, पेट खराब होता है और मरीज एक दो दिन में वेंटिलेटर तक पहुंच जाता है। मुल्क के 15 शहर हसास करार दिए जा चुके हैं। 80% कोरोना केसेस 11 बड़े शहरों से रिपोर्ट हो रहे हैं। 7,000 मरीज जहां बहक हो चुके हैं, जिनमें चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वकार अहमद सेठ, मिर्जा शाही, अरशद वहीद चौधरी, जमशेद काका खेल और शौकत मंजूर चीमा जैसे नामवर लोग भी शामिल हैं। पिछले 6 हफ्तों में कोरोना की शरह 2% से 6% तक पहुंच चुकी है और यह इजाफा बहुत ज्यादा है। दुनिया में इस वक्त 5 करोड़ 53 लाख मरीज हैं, 13 लाख लोग हलाक हो चुके हैं और आप यह भी ज़हन में रखिए पिछले 21 दिनों में 1 करोड़ मरीजों का इजाफा हुआ। लिहाजा पूरी दुनिया में खतरे की घंटी बज रही है। एनसीओसी ने इन हालात को देखते हुए नई हेल्थ एडवाइजरी जारी कर दी है। अगर हमने ये देखा कि स्कूलों के अंदर से फैल रही है तो फिर हम ज़्यादा सर्दियों की छुट्टियां दे देंगे और गर्मियों में छुट्टी कम कर देंगे, यानी गर्मियों की सिर्फ 1 महीने की छुट्टी कर देंगे। सारे मुल्क में जल्द से ख़त्म कर दिए, अपना भी ख़त्म कर दिया और हम सबको भी कहेंगे, क्योंकि वो एक ऐसी जगह जिधर सबसे तेज़ी से फैलती है वायरस। मस्जिदों में फिर से हमें SOPs वही जो रमज़ान में किया था, सोशल डिस्टेंस यानी फासले पैदा करके, और साथ लोगों ने ये मास्क पहने। ये चीज़ भी वाज़ेह है कि बतौर कौम हम खुद से जो पाबंदियाँ, जो एहतियात हमें करनी चाहिए, हम उसको उस तरह से नहीं कर रहे जैसे कि इस वबा के फैलाव को रोकने के लिए ज़रूरी है। अब हम इस सूरत हाल में आ रहे हैं कि हमें इसमें कुछ सख्ती करना या कुछ पाबंदियों को सख्त करना नागुज़ीर होता नज़र आ रहा है। उन शहरों में और उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहां इस बीमारी की शरह ज़्यादा है, वहां इस चीज़ के ऊपर फोकस ज़्यादा होगा। मैं तो अपील करना चाहता हूं तमाम सियासी जमातों से कि 3 महीने के लिए कम से कम अपनी जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं आप उनको मुअत्तल कर दें और अब फरवरी में, जनवरी आखिर में या फरवरी में आप दोबारा अपनी सियासी एक्टिविटी शुरू करें। ये कोविड-19 ज़्यादा फैल गया तो ये सिर्फ अपोजिशन का मसला नहीं, हुकूमत के लिए भी बहुत बड़ा मसला होगा। हुकूमत तालीमी इदारे बंद करने और सर्दियों की छुट्टियां बढ़ाने पर गौर कर रही है। स्मार्ट लॉकडाउन भी बढ़ाया जा रहा है। जलसों और जुलूसों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। शादी हॉल्स बंद कर दिए गए हैं और शादियां अब खुले मकामात पर होंगी। ताहम हुकूमत ने माशी सरगर्मियां जारी रखने का फैसला किया है। पाकिस्तान में आने वाले दिनों में कोरोना की क्या सूरत हाल होगी, आवाम को क्या करना चाहिए और हुकूमत को क्या क्या नए इकदाम करने चाहिए, यह हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे पास आज 4 मेहमान हैं और उनका तारुफ यह है कि ये चारों को कोरोना हुआ और ये अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा सेहत याब हो गए, तो अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि कोरोना से बचने के तरीके क्या क्या। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर तारक फजल चोई साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है और कोरोना सर्वाइवर है माशाल्लाह। मारिया मेमन साहबा एंकर पर्सन है, आप इनको जानते हैं बहुत अच्छी तरह, इनको भी कोरोना हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी सेहत याब है। डॉक्टर रमेश कुमार साहब हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका ताल्लुक है, रास्ते में है, उनको भी कोरोना हुआ और वो भी सेहत याब हो गए। और डॉक्टर जफर मिर्जा साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सेहत पे मामले खसूसी रहे हैं वज़ीर आज़म के, और इनको भी कोरोना हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी सेहत याब हो गए। मारिया साहब ये फरमाइएगा कि आपको कैसे हुआ, क्यों हुआ और क्या हुआ उसके बाद? बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ, एहतियात की बात की गई, हम लोग वी वर सुपर केयरफुल, हम घर वाले बिल्कुल मिलना जुलना सारा कुछ सैनिटाइज करना सब ध्यान किए। लेकिन इस दौरान कुछ एक छोटी सी पर्सनल ट्रेजेडी हो गई। मेरी वालिदा साहिबा अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करें, अब वो बीमार थी, उनको लेके मुझे अस्पताल जाना पड़ा और उस वक्त सेकेंड वेव बड़ी उठान पे थी ट्रांसमिशन की, तो हॉस्पिटल से बहुत 70-60% लोगों को लग रहा था, तो मुझे वहां से लगा था। और फिर उस दौरान फिर पहले दिन ही आपको महसूस हो गया या कुछ दिन बाद? नहीं, मुझे बुखार हुआ था, लेकिन चूंकि मैं क्रिटिकल केयर पेशेंट के साथ रह रही थी तो मैंने अपने आप को फौरन अलहदा कर लिया ना, क्योंकि आपके वहम होता है, और मैंने फौरन उसी दिन टेस्ट करा लिया
मैंने तो एहतियात, मेरा नहीं ख्याल था कि हुआ होगा, लेकिन मैंने करा लिया टेस्ट और फिर वो जो पॉजिटिव आया तो फिर मैं लाहौर में थी, इस्लामाबाद आ गई, अकेले अपने आप को आइसोलेट कर लिया। लेकिन शुरू में नहीं पता चलता, लेकिन 5वें-6ठे दिन के बाद जो मुझे सिम्टम्स एटलीस्ट आना शुरू हुए, मैं अपने आप को काफ़ी हेल्दी समझती थी, मैं बड़े एक्टिवली एक्सरसाइज करना, डाइट का ख्याल रखना, सब कुछ करना था। लेकिन ये बीमारी अपना एहसास दिला के जाती है, चाहे आप जितने भी हेल्दी हों। देखने में आपको लगता है कि ये तो ठीक है, तो अपने शोज भी कर रही है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लोग कहते हैं शायद ड्रामा है, लोगों ने ये भी कहा आपने पैसे पकड़ लिए हैं कोविड के बनने के पेशेंट, ताकि आप लोग खौफ फैलाएं। लेकिन 5वां महीना है चौधरी साहब, अभी तक बताता है मेरा जिस्म के ये एक वायरस आया, ये वायरस आया था। वैसे इसने मुझे बिल्कुल अफेक्ट नहीं किया, लेकिन उसके बाद मेरे ऑर्गन्स पे से सांस लेने में मुझे कुछ अरसे तक दुश्वारी रही। अभी भी मैं अगर दोबारा सख्त एक्सरसाइज कर लूं या थोड़ा सा भाग लूं या रनिंग कर लूं, नहीं मैं कर सकती। मैं अच्छा, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं इसके? साइकोलॉजिकल इफेक्ट ही तो सबसे बड़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल जब आपका टेस्ट आता है ना, उससे पहले आपके 1000 वसवसे होते हैं, क्योंकि एक तो हम डरे भी हुए थे पहली वेव में, वी वर नॉट सो प्रिपेयर्ड एक्चुअली ना। अब तो काफी हमने देख लिया सेहतयाब हो रहे हैं लोग, और हमारे पास लोगों से मशवरा करने के लिए हम फोन कर सकते हैं, वो अपनी बातें बताते हैं। सो एक तो सबसे पहली बात है कि जब टेस्ट पॉजिटिव आए ना, तो माइंड सेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक्सेप्ट करें, ठीक है, और फौरन आप सोचें कि अब मुझे इंसान को जैसे मैं मरने वाला, मुझे तो यकीन नहीं, मुझे तो यकीन ही नहीं था। मैंने तो फिर फोन किया उन्हें, लैबोरेटरी वालों को, मैंने कहा ये क्या लिखा हुआ है, हालांकि सामने बड़ा बड़ा पॉजिटिव लिखा हुआ था। उन्होंने कहा जी पॉजिटिव है, अब आप इसको डील विद इट। अच्छा, देन माय बॉस कॉल्ड मी, आई मस्ट से सलमान इकबाल साहब, उन्होंने कहा मारिया सारी गेम दिमाग की है, सारा मेंटल आपने इसको मेंटली इसको आपने ठीक तरीके से हैंडल करना है। और आई थिंक मेरा ख्याल है जो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप मैं भी दूंगी जिन्होंने कोविड को खुदा न खास्ता अगर हो जाता है या सिम्टम्स हैं, एक्सेप्टेंस के बाद अब आप मेंटली सोच लें मैंने इंशाल्लाह इससे ठीक होना। और ये बाकायदा साइंस है पॉजिटिव थिंकिंग की, कि भाई वो आपका दिमाग में आप जो सोचते हैं आपके जिस्म पे कैसे हार्मोन्स रिलीज करते हैं। और क्या, मैं ये नहीं कह रही कि जिनकी तबीयत बहुत खराब है ना, खुदा ना खास्ता जो बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन मोस्टली इसमें जो 80% 90% लोग जो है ना, इंशाल्लाह से रिकवर कर जाएंगे। और हम एग्जाम्पल हैं, हम लोग यहाँ बैठे माशाल्लाह आपके सामने। अच्छा, वो आपसे एक सवाल तो और भी करना है कि आपने उस दौरान क्या किया था, किस तरह आपने अपने आप को माइंड मेकअप अपना कैसे किया, और फिर फिजिकली आपने अपने फिटनेस का कैसे ख्याल रखा, कैसे उस पूरे ट्रॉमा से निकले। लेकिन एक सवाल बाद में, डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, आप तो डॉक्टर हैं, क्योंकि बाकी मेरे जो तीनों मेहमान हैं वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब भी, डॉक्टर रमेश कुमार भी, और डॉक्टर जफर मिर्जा भी, सारे डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर साहब आपको कैसे हुआ और कैसे हो गया और कब हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, और मैं आपको इस बात पे अप्रिशिएट करूंगा कि जहां आजकल हम जिस भी प्रोग्राम में जाते हैं, टॉक शो में, वहाँ पे मौज़ूआत कुछ और होते हैं, सियासी गुफ्तगू होती है, और आपने एक इंतहाई अहम मौजू के ऊपर ये प्रोग्राम जो है ये रखा, और उसके बाद आपने ऐसे मेहमान बुलाए जो इस एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं, और यकीनन इन तजर्बात से या हमारी गुफ्तगू से बहुत सारे हमारे जो देखने वाले हैं, करोड़ों की तादाद में आपका प्रोग्राम देखा जाता है, उन्हें फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। देखिए, मुझे भी तकरीबन अब कोई 4.5 माह के करीब हो गए हैं, और हम लोग 4 मेरे सीनियर हैं, एहसन इकबाल साहब, शाहिद खकान अब्बासी साहब और मरियम औरंगज़ेब, हम चारों यहाँ इस्लामाबाद से हाई कोर्ट लाहौर गए। शहबाज साहब की पेशी थी वो भुगतने के लिए, और वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा थी, और हाई कोर्ट का जो कमरा अदालत था वो बहुत भरा हुआ था और बिल्कुल जैम पैक था। और उस वक्त कहा यह जा रहा था कि लाहौर में पोजीशन ये है कि 10 में से हर 6 से 7 लोग जो है वो पॉजिटिव हैं। बेशक वो टेस्ट नहीं करवा रहे, लेकिन मतलब ये है कि पीक पे था कोरोना उस वक्त लाहौर में, ये वो टाइम था। और आप डॉक्टर भी, और आप एहतियात भी बहुत कर रहे होंगे। एहतियात बिल्कुल हम कर रहे थे, गाड़ी में भी हम मास्क लगा के गए, फिर उसके बाद वहाँ पे भी हमने थ्रू मास्क लगा के रखा। लेकिन इतना शदीद रश था वहाँ पे कमरा अदालत के अंदर कि मुझे महसूस हुआ कि यहाँ से ज़रूर कोई ना कोई जरासीम जो है वो हम तोहफे में साथ लेके जाएंगे, ये मुझे अंदाजा हो गया। आपने मास्क पहना हुआ था, लेकिन इसके बावजूद हुआ? उसके बावजूद, चूंकि इतना वो कॉम्पैक्ट था और इतने रश में फंसे हुए थे कि चारों तरफ से आप बिल्कुल घिरे हुए थे, डिस्टेंस बिल्कुल नहीं था ना, आपके साथ लोग चिपके हुए थे, इतनी ज्यादा वो रश थी। और उसके बाद जब हम वापस आए तो तीसरे दिन मुझे टेम्परेचर फील हुआ, अगले दिन शाहिद खकान अब्बासी साहब, बल्कि मैं सॉरी एहसन इकबाल साहब, शाहिद साहब तो मुझसे एक दिन पहले उन्हें टेम्परेचर फील हुआ। तो हम सब ने जब अपने टेस्ट कराए तो हम चारों पॉजिटिव थे। तो एक तो ये इस तरह हमने, जब आपको पता चला तो डर तो आप गए होंगे डॉक्टर साहब वैसे? तो साहब बात बिल्कुल आपकी सही है, और इंसान को सबसे पहले, चूंकि ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें पूरी दुनिया
کہ وہ ممالک جو بہت ترقی یافتہ ہیں، وہ لوگ جن کے پاس بہت زیادہ یعنی جس میں علاج ٹرمپ نہیں معالجے بچ سکا، اس سے جس میں اندازہ لگائیں۔ علاج معالجے کی بڑی ایک یہ کہیں کہ جدید ترین سہولیات ہیں، وہاں پہ بھی جس تیزی کے ساتھ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا اور شرح مات میں اضافہ ہو رہا تھا، تو اس وقت یقیناً آپ کا جو ہے وہ ایک وقت آپ کو جھٹکا تو لگتا ہے۔ رمیش کمار صاحب آپ فرمائیے آپ کو کیسے ہو، کیونکہ آپ تو خود ڈاکٹر ہیں اور آپ صرف ڈاکٹر نہیں ہیں بلکہ آپ میڈیکل ٹیسٹ بھی کرتے ہیں، آپ کی اپنی لیبارٹریز ہیں، تو آپ کو کیسے ہو گیا اور پھر یہ کیسے پتا چلا؟ جوئی صاحب تھینک یو، اس امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر آپ نے جنہوں نے سفر کیا ہے ان کو بلایا۔ کووڈ کے حوالے سے میری تو پوری فیملی، بھائی وائف سارے ڈاکٹر ہیں اور ہم تو بالکل اس حوالے سے کانشیس تھے، اور گھروں کے اندر ہاسپٹلوں میں سینیٹائزر ماسک وغیرہ بالکل کیئرفلی چل رہے تھے، اور آج تک جو ہے وہ کیئرفلی چل رہے ہیں۔ میرا ایک دوست آیا پشاور سے اور اس نے مجھے کہا کہ نہیں میں میریٹ میں ہوں، کمرے میں بیٹھا ہوں اور اس وجہ سے آپ آئیں۔ وہ 2 دوست تھے، اور میں جب وہاں پہ میریٹ میں پہنچا تو مجھے ایک دوست ایک نے فون کیا کہ کہاں ہو، میں نے کہا اس طریقے بولنے لگا وہ تو پشاور سے آیا ہے، کہیں کووڈ نہیں لے کے آیا ہو تم ادھر۔ میں نے کہا یار وہ بار بار کہہ رہا ہے، میں ادھر گیا، ماسک نہیں اتارا میں نے وہاں پہ، مگر انہوں نے کہا کافی دیر بیٹھے ہیں، کھانا ادھر کھا لیتے ہیں۔ میں نے اس کے ساتھ کھانا وہاں پہ کھایا۔ رات کو مطلب واک کرنے کے بعد جو ہے مجھے اچانک جو ہے نا وہ سردی بات سے ہو کے آیا، واپس سردی شروع ہو گئی۔ یعنی اسی وقت محسوس ہوا آپ کو؟ چند گھنٹے بعد؟ نہیں، تقریباً 8-10 گھنٹے کے بعد محسوس ہوا، اور بخار آنے لگا 6 گھنٹے کے بعد، مطلب بخار 8-10 گھنٹے کے بعد آیا اور میں نے 2 پیناڈول کھا لی، پھر 6 گھنٹے کے بعد پھر دوبارہ آیا، پھر 6 گھنٹے کے بعد آیا، مطلب ہر بار رات کے بیچ میں 3 مرتبہ جب آیا تو میں صبح سمجھ گیا تھا کہ مجھے جو ہے نا وہ کووڈ ہو گیا ہے۔ میں نے اس کو بھی بتایا کہ بھائی یہ لگتا ہے تم کووڈ لے کے آئے تھے اور جا کے ٹیسٹ کراؤ، تو انہوں نے بھی ٹیسٹ کرائی، ان کی بھی پازیٹیو آ گئی اور میری بھی پازیٹیو آ گئی۔ میری پازیٹیو آنے کے بعد میرا گھر کمفرٹیبل تھا، کیونکہ فرسٹ فلور پورا میں ادھر رہتا تھا، اوپر چھت کے اوپر واک کرتا تھا، اور نیچے جو میرے کوک وغیرہ تھے وہ کمفرٹیبل تھا، مگر فیملی بہت پریشان تھی اس حوالے سے۔ اس کے بعد فیملی بہت زیادہ پریشان رہی، تو میں نے کہا آج میں ہاسپٹل جاؤں اور جا کے آکسیجن دیکھوں کہ آکسیجن ملے اور ایسے نہیں میری طبیعت خراب ہو جائے، کیونکہ بخار میرا نارمل نہیں ہو رہا تھا۔ پھر میں پولی کلینک آیا، وہاں پہ کوئی ایسا ریسپانس مجھے نہیں ملا۔ پھر میں پیمس گیا تو وہاں پہ بھی میں نے کوشش کی، پھر میں نے نیشنل اسمبلی کی ڈسپینسری کے حوالے سے کوشش کی کہ بھائی مجھے کم سے کم آکسیجن سلنڈر مل جائے۔ پھر میں نے پنڈی کے اندر بندوں کو بھیجا، مگر مجھے آکسیجن یعنی سلنڈر آپ کو بھی آکسیجن نہیں مل رہی؟ نہیں ملی۔ اور پارلیمنٹ کی ادھر بھی بہت کوشش کی، کلینک ہے وہاں سے بھی نہیں ملا آپ کو؟ وہاں پہ بھی نہیں ملا، اور یہ میں نے اسمبلی کے فلور پہ بھی بات کی، کیونکہ کووڈ کا ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ کن میں نے پھر اپنی لیب میں جا کے اور پورا HRCT بھی کرایا، نیک بھی کرایا کہ کہیں نہ کہیں کسی مسل کو یا کسی لنگز کو یا کہیں کوئی ڈیمیج تو نہیں ہے۔ ڈیمیج نہیں ہوا ہے، مگر ویک ضرور اتنا کیا ہے کہ مجھے کبھی شوگر نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ تو ابھی جیسے اس سے میں ریکور ہوا ہوں تو میری فاسٹنگ جو ہے 130-135 جو ہے وہ فاسٹنگ آنے لگی۔ اللہ کرم کرے، یہ ہوا کہ آپ کو اس کے بعد شوگر بھی ہوگی اور ہارٹ کا ایشو بھی ہوگا۔ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کی طرف جانا دیں، میں دوبارہ واپس آؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب ایک تو آپ کو پہلے تو میں نے مبارکباد پیش کرنی ہے کہ آپ کے دور میں بڑی حد تک آپ نے کنٹرول کر لیا تھا اور آپ نے بڑی ایفرٹ کی تھی۔ یہ جو اویئرنیس ہے پاکستان کے اندر کووڈ پہ، اس میں آپ کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ آپ کو خود بھی ہو گیا تھا، تو آپ کو خود کیسے ہو گیا ڈاکٹر صاحب؟ جی بہت شکریہ جاوید صاحب۔ سب سے پہلے جس طرح پہلے بھی کہا گیا، میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے آج متاثرین کووڈ-19 کو بلایا یہاں پہ، اور وہ اپنے جو تجربات ہیں وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، کیونکہ اس سٹیج پہ یہ بات کرنی ضروری ہے، کیونکہ اب پھر دوبارہ کیسز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، کریٹیکل کیسز بھی بڑھ رہے ہیں، اور امکان مطلب خدا نہ خواستہ لگتا ایسے ہے کہ شاید یہ جو ویو ہے یہ پچھلی ویو سے بھی زیادہ سٹرونگ ہوگی، تو یہ بڑی مناسب ہے کہ یہ اس پہ بات کی جائے۔ میں مختصراً آپ کو بتاؤں گا کہ اور اس طریقے سے بتاؤں گا تاکہ جو سننے والے ہیں، جو ناظرین ہیں، وہ اس سے کچھ اخذ کر سکیں اور اس میں کوئی میسج ہو۔ سب سے پہلی بات یہ جی کہ جب مجھے ہوا اس طرح کہ میں جس طرح ماریہ بھی کہہ رہی تھیں، میں اس سے 2 دن پہلے اسلام آباد کے تقریباً سارے ہاسپٹلز میں
میں نے گیا اور میرے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا ایز اے ہیلتھ منسٹر کہ جو ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں، جو ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں، ان کے ساتھ سولیڈیرٹی شو کی جائے۔ احتیاط تو اپنی جگہ پہ ظاہر ہے کہ ساری کی تھیں، لیکن احتمال یہ ہے کہ ان 2 دن پہلے جو میں سارے ہاسپٹلز میں گیا تھا، وہیں کہیں میں نے پک کیا کووڈ-19۔ اچھا، اس میں اب لیکن آپ ماسک نہیں پہنتے تھے، یا آپ ہاتھ صاف نہیں کرتے تھے، یا آپ ڈسٹنس نہیں رکھتے تھے، یا سینیٹائزر استعمال نہیں کرتے تھے؟ غلطی کیا ہوئی تھی آپ سے؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی غلطی ہوئی تھی جو دانستاً ہوئی ہو، نادانستاً ہو سکتی ہے، لیکن یہ مطلب ساری احتیاطیں کرنا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو کووڈ نہیں ہوگا۔ جس طرح ابھی طارق صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جب آپ بہت زیادہ پرہجوم جگہ پہ ہوتے ہیں تو ڈراپلیٹس جو ہیں آپ انہیل کر سکتے ہیں باوجود ماسک پہننے کے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ ماسک صرف مت پہنیں، بلکہ سوشل ڈسٹنس یا فزیکل ڈسٹنس جو ہے اس کے ساتھ برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ عام طور پہ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ ماسک پہنتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی اب تو میں بالکل محفوظ ہو گیا ہوں، اب تو مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو ماسک پہننے کے ساتھ ساتھ فزیکل ڈسٹنس مینٹین کرنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جو آپ کے پروگرام کے توسط سے لوگوں تک جانی چاہیے۔ دوسرے یہ کہ جب مجھے ہوا تو مجھے یہ معلوم تھا بطور ڈاکٹر کہ جو امکانات ہیں اس چیز کے کہ مجھے کوئی بہت شدید بیماری ہو جائے گی، وہ 5% سے زیادہ نہیں ہیں۔ دوسرے لفظوں میں 95% لوگ جن کو کووڈ-19 ہوتا ہے وہ ان کو بہت مائلڈ یا نہ ہونے کے برابر سمٹمز ہوتے ہیں اور وہ مکمل طور پہ ریکور بھی ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس بات کے بارے میں بڑا پرامید رہنا چاہیے کہ یقیناً انشاءاللہ آپ ان 95% لوگوں میں آپ کے شمار ہونے کا امکان بہت زیادہ ہے نسبتاً کہ آپ بہت بیمار ہو جائیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں نے بریک لینی ہے، لیکن سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں اور آپ ہی کی طرح واپس آؤں گا کہ جب آپ کو ہو گیا تو آپ نے کیا احتیاط کی؟ یہ سارے مہمانوں کے میں نے سوال رکھنا ہے، لیکن وقفے میں جانے سے پہلے میں اپنے ایک دوست کا واقعہ آپ کو سناتا چلوں کہ ان کو اچانک کرونا ہو گیا۔ کرونا ہوا تو احتیاط بہت زیادہ کرتے تھے، تو پھر انہوں نے تھوڑا ٹریس کرنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ ایک دوست آیا تھا اور وہ سب دوستوں سے آ کے ملا تھا اور اس کو باقاعدہ کرونا تھا، پازیٹیو تھا، اور اس کی جیب میں اس کا ریکارڈ بھی تھا، ٹیسٹ رپورٹ بھی تھی۔ تو جب سب نے اس سے پوچھا کہ یار جب تمہیں پتا تھا تم پازیٹیو تھے تو تم سب سے آ کے ملے کیوں؟ تو اس نے کہا میرا خیال یہ تھا کہ رپورٹ غلط ہے، تو میں نے کہا چیک کرنا چاہیے دوستوں سے مل کے کہ کسی کو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو سب کو ہو گیا۔ تو دوستوں سے بھی محتاط رہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ دوست کرونا فری بھی ہو۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب، یہ فرمائیے سب جب آپ کو پتا چل گیا کہ آپ کرونا کے پیشنٹ ہیں تو پھر آپ نے کیا کیا جس کی وجہ سے آج آپ پھر بحال بھی ہو گئے اور زندگی زیادہ بہتر طریقے سے گزر رہی ہے اب آپ کی؟ جی میں نے وہی کیا جو میں تمام پاکستانیوں کو ان دنوں خود بتا رہا تھا ٹیلی ویژن پہ بار بار، اور وہ یہ تھا کہ آپ اپنے آپ کو فوری طور پہ آئسولیٹ کر لیں اور مکمل طور پہ ہر طرح کا جو انسانی رابطہ ہے جس میں کہ براہ راست دوسرے انسان کے ساتھ آپ نے ملنا ملانا ہے، وہ بالکل آپ ختم کر دیں۔ اور بڑی وہ جسے کہتے ہیں نا ٹیکسٹ بک میں نے آئسولیشن کی اپنی۔ میری وائف تھیں میرے ساتھ اس گھر میں، اور اللہ کا شکر ہے کہ صرف ہم 2 لوگ تھے، اور میں نے اس قدر وہ اسٹرکٹ آئسولیشن کی کہ ان کے بھی بار بار پھر ہم نے ٹیسٹ کروائے بعد میں، اور ان کو اللہ کا شکر ہے کہ وہ نیگیٹو ہی رہیں۔ تو اس میں بنیادی طور پہ آپ کو اپنے آپ کو علیحدہ کرنا ہے اور اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے، ذہنی طور پہ اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھنا ہے۔ اور آپ اس دوران کھاتے رہے کیا رہے سر؟ آپ نے میڈیسنز کون سی لی؟ آپ نے کوئی ڈائٹ اسپیشل لی یا ایکسرسائز کرتے رہے؟ کیا کیا جس کی وجہ سے جلدی ریکور کر گیا آپ؟ اچھا، میں نے ایک میڈیکل اسپیشلسٹ جو تھے جن کے میں زیر علاج تھا، اور میں نے بالکل باوجود اس کے کہ میں خود ڈاکٹر ہوں، اور ڈاکٹر لوگ اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ خود ہی اپنا علاج شروع کر دیتے ہیں، تو میں نے یہ نہیں کیا۔ میں ایک ڈاکٹر میں مجھے سپروائز کر رہے تھے اور وہ ریموٹلی کر رہے تھے، میں ایک دفعہ بھی ان کو نہیں ملا، ٹیلی فون کے اوپر ہی سب کچھ ہو رہا تھا کیونکہ میرے سمٹمز بڑے مائلڈ تھے۔
تو انہوں نے جو مجھے ادویات دیں جس طریقے سے دیں جب دیں وہ میں نے بالکل اسی طریقے سے استعمال کیں. اور اب میں ادویات کی ناموں کی لسٹ میں نہیں جاؤں گا، لیکن وہ ہر شخص کو سمپٹومیٹیکلی ان کی جو کنڈیشن ہوتی ہے اس کے مطابق ادویات دی جاتی ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے، شیخ رشید صاحب کسی انجیکشن کا ذکر کرتے ہیں کہ بتائیں 2-2.5 لاکھ روپے کا کوئی انجیکشن آتا ہے جس سے لگایا جائے تو ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ سر یہ کہانی ہے یا واقعی کچھ اس میں حقیقت بھی ہے؟ ریمڈیسیویر وہ انجیکشن تھا جی، اور ان دنوں ابھی آیا نہیں تھا پاکستان میں، لہٰذا کچھ لوگوں نے پرائیویٹلی اس کو لے کر آئے تھے. اس کی بڑی شارٹیج تھی تو وہ ان کو ملا بعد میں بہرحال وہ ریمڈیسیویر کے بارے میں بھی اب یہ جو ریسرچ آئی ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ اس سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. تو ادویات کے حوالے سے کچھ ادویات جو تھیں وہ یقیناً چونکہ نئی تھیں، پاکستان میں رجسٹرڈ نہیں تھیں، مسئلہ رہا، لیکن وہ ہم نے بڑی جلدی، اللہ کا شکر ہے کہ NCOC کے پلیٹ فارم سے ہم نے ان کو دستیاب کر دیا تھا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے دوسرے مہمانوں کی طرف آ رہا ہوں کہ اب یہ دوسری لہر ہے تو کہا جاتا ہے یہ بڑی خوفناک ہے، اور اس سے بچنے کے لیے ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے پاس ایک سوال ہے. ڈاکٹر طارق فضل چوہدری صاحب، آپ نے کیا کیا سر جو آپ کو پتہ چل گیا؟ کیا کھایا، کیا پیا، کس طرح ایکسرسائز کرتے رہے، واک کرتے رہے، کیا کرتے رہے؟ چوہدری صاحب ایک بات تو ذہن میں رہے کہ دنیا میں جتنے بھی وائرس ہیں ان کا کوئی علاج ابھی تک دریافت نہیں ہوا. ویکسین ہی ہے سر، ویکسین کے علاوہ وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے، یعنی آپ کو بیماری سے پہلے آپ اپنی بچاؤ کر سکتے ہیں، لیکن وائرس اب آپ اٹیک کر دے اور اس کے نتیجے میں انسان کو کوئی بیماری لگ جائے تو اس کی کوئی یعنی اینٹی بایوٹک یا کوئی اس طرح کی دوائی اسے کنٹرول نہیں کر سکتی. اور اس کے لیے خاص طور پہ کووڈ کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ کا جسمانی طور پر فٹ ہونا بہت ضروری ہے آپ کی ریکوری کے لیے، اور اس کے لیے آپ کی غذا اچھی ہونی چاہیے، متوازن آپ کی خوراک ہونی چاہیے، ہلکی پھلکی ورزش آپ کی روٹین کا حصہ ہونی چاہیے، چاہے وہ واک کی شکل میں ہی ہو، جو کہ میں سمجھتا ہوں بہترین ایکسرسائز ہے. اگر آپ کی باڈی فٹ ہوگی، آپ تندرست ہوں گے تو آپ بہترین طریقے سے اس بیماری کا مقابلہ کر سکتے ہیں، وائرس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں، پچھلی جو میری روٹین ہے کہ واک میں کرتا ہوں، واک نہ کروں تو میں رائڈنگ کرتا ہوں. میں ایک ریگولر شکاری ہوں، جب شکار کا سیزن ہوتا ہے تو میں ابھی جو پچھلا اتوار گزرا ہے تو یہ پہلا اتوار تھا جو کہ ابھی اس سیزن کا کھلا ہے شکار، تو میں اس اتوار کو بھی گیا. تو یہ آپ کو تھوڑا فٹنس جو ہے آپ کی، مختصر یہ ہے کہ یہ آپ کا بہت ایک کارآمد ٹول ہے. اور اس کے بعد جب بیماری ہو جائے خدا نہ خواستہ پھر یقیناً اینٹی بایوٹکس ہیں، آپ کو اپنے فزیشین سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے، سنی باتوں پہ نہیں جانا چاہیے، دوائی آپ کو ضرور لینی ہے. باقی آپ اس کے ساتھ بہت ساری اور ٹوٹکے جیسے میں کہوں گا، کوئی کہوا پی رہا ہے، کوئی سنا مکی پی رہا ہے، کوئی فلاں کر رہا ہے، بہت سارے نام ہیں، وہ لینے کا کوئی فائدہ نہیں. سوشل میڈیا پہ بھی پھرتے رہتے ہیں، وہ آپ ضرور کریں، لیکن جو مستند دوائی ہے وہ آپ ضرور لیں. ملٹی وائٹامنز لیں آپ، اس کے ساتھ جتنی اچھی خوراک آپ کر سکتے ہیں، پھلوں کا استعمال جتنا کر سکتے ہیں، جوسز کا استعمال کر سکتے ہیں، اپنی ڈائٹ کو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں، وہ آپ ضرور کریں. وہ مراقبہ کریں، اسکول میں رہیں، تھوڑا سا یوگا کریں. وہ تو آپ کی مجبوری ہے نہیں. وہ تو میں نے جو زندگی کے یعنی وہ اپنے تقریباً 20 دن میں ایک کمرے میں بند رہا، اور اس کے بعد اگر میں تھوڑا بہت کی نکلا 15 دن کے بعد تو وہ بھی بالکل الگ، تھوڑا اپنے لان میں چہل قدمی کر کے پھر آئسولیشن میں. سیاست سے بھی پرہیز کیا ہوگا آپ نے جس کی وجہ سے سیاست سے بھی پرہیز، یعنی یقین کریں کہ وہ جب پہلے چوہدری صاحب یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ جو پہلے 7 دن ہوتے ہیں وہ ایک طرح کے فیصلہ کن ہوتے ہیں. یعنی ایک ہفتے میں اگر خدا نہ خواستہ آپ کو اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پیچیدگی پیدا ہو سکتی ہے، اور 7 دن اگر آپ کو کوئی پیچیدگی پیدا نہیں ہو رہی اس مرض کی وجہ سے، جیسے مجھے 5 دن بخار رہا، 6 دن میرا بخار بالکل ٹھیک تھا، سانس الحمدللہ میرا بالکل ٹھیک رہا. ایک وہ میٹر ملتا ہے جس سے آپ اپنی آکسی میٹر اپنا آکسیجن کا لیول چیک کر سکتے ہیں، بلڈ میں کتنا ہے. ویسے وہ بھی آج کل جعلی آ رہے ہیں، یہ بھی بڑا زبردست کام ہے. اور 10-10 ہزار کی ہو گئی، 2,000 کی چیز ماشاءاللہ اس پہ بھی پروفٹ بنا رہے ہیں. میں بڑے افسوس سے یہ بات کہتا ہوں کہ سب سے مکروہ کام اگر کوئی بھی لوگ یا معاشرے میں ہو سکتا ہے تو وہ جعلی دوائیاں بنانا ہے. تو ہاسپٹل جائیں. آپ نے کیا کیا جی؟ دیکھیے میں نے پوری ایک لسٹ بنا لی ہے امپورٹنٹ چیزوں کی جو کرنی چاہیے، اور میں نے بھی کی. سب سے پہلے تو آپ یہ کریں کہ لوگوں کو بتائیں
क्योंकि अगर आपको है, आपके इर्द गिर्द लोगों के साथ कांटेक्ट हुआ, जैसे आपके दोस्त ने ज्यादती की, बताना चाहिए ताकि वो अपना टेस्ट करा लें। दूसरी बात यह है कि आप इसको जो पेशेंट है उसको स्टिग्मेटाइज ना करें, उसके सोसाइटी में उसको अलग थलग ना करें, उससे अपने ताल्लुकात मत तोड़ें। वो पेशेंट है, 15 दिन के बाद वो निकल जाएगा उस फेज से। तीसरी बात है, नो सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। लोग मुझसे पूछते हैं दवाइयां बता दीजिए क्या आपने ली, बिल्कुल कोई बूटी नहीं, कोई जड़ी नहीं, कोई कावा नहीं, कुछ भी नहीं, डॉक्टर की एडवाइस। हर किसी के अपने सिम्टम्स है। मुझे शदीद कमजोरी हुई थी, मुझे कोई बुखार नहीं हुआ, तो मैंने बुखार की दवाई नहीं ली। जिसको बुखार होगा वो बुखार की दवाई लेगा, और मेरी मेडिसिन हर किसी को सूट नहीं करेंगी। अच्छा, बहुत कमजोरी मुझे हुई तो मैंने फूड सप्लीमेंट्स लिए, जिसमें आप जो दूध के अंदर मिलाते हैं वो चीजें। ORS बहुत ज्यादा पिया, गर्मियां बहुत थी, वरना यखनी अगर अब है तो यखनियां दबा के पिए आप। उस वक्त मैं यखनी नहीं पी सकती थी। ये काम करना है। अच्छा, इसके अलावा आपने उससे पहले अपने जिस्म को तैयार करना है। ये जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, जब आप अपने जिस्म की मेहनत करेंगे, अच्छी ग़िज़ा देंगे, एक्सरसाइज करेंगे, आपका जिस्म आपके लिए लड़ेगा। मुझे महसूस हुआ, मुझे पता चला कि मैं चूंकि रनिंग करती हूँ, मेरे लंग्स जो हैं वो उस हवा को, उस प्रेशर को ले रहे थे, सह रहे थे। तो अगर आप अनफिट, अनफॉर्चुनेटली आपको कोई बीमारियां हैं, वजन ज्यादा है, तो उस वक्त आपके प्रोस्पेक्ट्स इस बीमारी से लड़ने के काफी पेचीदा हो जाते हैं। तो बजाय इसके कि आप इंतजार करें, जो अभी प्रोग्राम लोग देख रहे हैं, अगर आप नहीं कुछ एक्सरसाइज करते, 5 मिनट से शुरू कीजिए, 15 मिनट तक आहिस्ता आहिस्ता। अगर आप बुरा खाना खाते हैं तो उसमें से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जो अनहेल्दी चीजें निकालना शुरू कीजिए। परसों ही नहीं मैं कहती कि आप बिल्कुल अच्छी अपनी लाइफस्टाइल कर लें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेक दीज चेंजेस। आपका जिस्म खुद आपको थैंक यू कहेगा, क्योंकि अभी बीमारी कहीं जाने वाली नहीं है। अभी नहीं तो 2 माह, 3 माह, 6 माह बाद हम सबको ना किसी न किसी तरह इससे कांटेक्ट में आने का खदशा है। सर 6-7 माह तो कहीं मिड ऑफ 2021 तक ये यहाँ अपेरेंटली नहीं आती और अवेलेबल नहीं होती। एक और बात, जो मेंटल जो आसाब की बात कर रहे थे ना, सबसे पहले बात तो ये है कि खुदा के वास्ते अगर आपको पता चलता है कि किसी को कोविड हुआ है तो उसको कोई खौफनाक इंफॉर्मेशन मत भेजिए, उसको गलत मशवरे मत भेजिए। अगर आपने खुद वो ट्राई नहीं किए हुए, उससे उसकी जो है तबीयत खराब हो सकती है। पॉजिटिव इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचाइए। उसको उस पेशेंट को चाहिए है कि वो अपने ठीक होने वाले मरीजों से मिले। उनसे बात, मैंने एक्चुअली फोन किया, कि उन कब्रों पे जाना शुरू कर दे जो इंतकाल करके, उनसे मिले जो रिकवर करके। इतने हेल्पफुल होते हैं। जैसे मेरे कोविड का पता चला ना, मतलब मैं नाम देती हूँ, नून लिख किया था, तारड़ साहब है, उन्होंने जैसे मेरी ट्वीट पर उन्होंने मुझे फोन कर लिया, बिकॉज वो अभी भी रिकवर हुए थे, और उन्होंने मुझे कोई 10 मिनट का लंबा लेक्चर दिया, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये करना है, ये करना है, ये करना है। सो अगर आप कोई सर्वाइवर है तो प्लीज रीच आउट टू दीज पीपल, हेल्प देम, मतलब अपने तजर्बे से। जी जी बिल्कुल। मैं एक छोटी सी बात जो डॉक्टर साहबा ने बात की उसमें ऐड करूं कि मेरे वैसे वो डॉक्टर साहबा नहीं है, एक ही मरीज है दरमियान, 3 डॉक्टर हैं। मेरे एक दोस्त हैं जो इस कैफियत से गुजरे और वो आईसीयू तक चले गए, मतलब आईसीयू तक इतनी उनको कॉम्प्लिकेशंस हुई। और मुझे उन्होंने बताया कि मैं जब आईसीयू में, वो तकरीबन हफ्ता रहे, जुडिशल ऑफिसर हैं वो, सेशन जज लाहौर भी रहे, तो वो कहते हैं कि मुझे वहाँ पे जब नर्सेज और डॉक्टर्स आते थे तो वो मुझे कहते थे कि अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। तो यानी ये प्रोफेशनल्स का एटीट्यूड है। अनफॉर्चुनेटली कि डॉक्टर या नर्स आईसीयू में आपको कहे कि जनाब आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें, तो इसका मतलब ये है कि आप उस मरीज को किस सिमत में लेके जा रहे हैं और कितना आप जैसा आपको चाहिए था वो डॉक्टर को भी कहता है कि आप भी मांग लें। आप भी मांग लें, यस। वैसे ब्रेक लेने दें, मरीजों का हौसला बढ़ाना चाहिए। रमेश कुमार साहब, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि आपने कैसे रिकवर किया, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। रमेश कुमार साहब, आप कैसे रिकवर हुए? देखिए, मैंने वीकनेस भी फील की और मैं 5-6 दिन पहले बुखार में था, 2-3 दिन फिर बुखार में था। पहली चीज़ तो ये कि कोविड पेशेंट के लिए मैंने पहले ये काम किया कि टीवी के ऊपर जब शाम को ज़फ़र मिर्ज़ा साहब आते थे तो मैं टीवी बंद कर देता था। आप टीवी के ऊपर सबसे ज़्यादा जो पैनिक फैलता है, मतलब आदमी एक कोविड के अंदर एक अकेला, दूसरा देखता था कि आज हमारे पास इतने पेशेंट आए और इतने लोग जो है वो डेथ हो गए। तो मैंने पीएम साहब को भी मैसेज किया, खुदारा आप ये जो डेथ वाला है ना, ये आप बंद करें। आप इस तरीके से जो कोविड के अंदर पेशेंट है वो और ज़्यादा पेशेंट जो है वो सब चले जाते हैं डिप्रेशन में, एक तो वो ख़त्म होना चाहिए। दूसरा ये कि मैं वैसे नॉर्मली मेरा वॉक जो है वो जॉगिंग 8 किलोमीटर करता हूँ, मगर मैंने कोविड में तकरीबन कोई 12 से 13 किलोमीटर मैंने वॉक किया डेली। और उसकी वजह यह थी कि मेरे पास 2 मेरे जो कुक वगैरह थे वो अपनी सेफ्टी किट के दौरान आते थे ऊपर भी मेरा फ्लोर खुला था, उससे ऊपर भी खुला था,
میں باہر اوپر اکیلا رہتا تھا, گھومتا تھا, مگر وہ سیفٹی کٹ میں آتے تھے. ہر گھنٹے کے بعد میری ڈائٹ فکس تھی. ہر گھنٹے کے بعد, 1 گھنٹے کے بعد ایک جوس, دوسرے گھنٹے کے بعد دوسرا جوس, مختلف جوسز آتے تھے. اور دوپہر کو روزانہ ایک ٹائم پہ جو ہے وہ میں ٹارٹر فش میں نے گلگت سے منگائی ہوئی تھی وہ کھاتا تھا. فریش جو ہے یہ گریپ اور اورنج آتے تھے باہر سے, وہ میں کھاتا تھا. اور وٹامن سی میں نے دبئی سے منگائی اس ٹائم پہ, وہ میں نے استعمال کی. اور یخنی جو ہے وہ تو میں ڈیلی, مطلب دیسی مرغی کی, وہ میرے لیے روزانہ تھا. ٹیبلیٹ کے اندر ایزومیکس, پیناڈول, اسٹیم جو ہے 2-3 مرتبہ کم سے کم وہ میں لیتا تھا. اور ملٹی وٹامن ویسے ہی میں بی کمپلیکس جو باہر کی آتی ہے وہ کھاتا ہوں, مگر اگر وہ باہر والی کسی کو نہیں آپ کی ساری چیزیں باہر والی ہیں اور پیراگرین ایم جو ہے وہ کھائے, مگر کم سے کم ویکنیس دیکھیں, ان کو باہر کی فیسلٹیز نہیں ہوں گی. آپ پیراگرین ایم یہاں پہ لوکل ہے, پیناڈول لوکل ہے, ایزومیکس لوکل ہے, وٹامن سی بھی یہاں پہ ملتی ہے, نہیں تو وہ فروٹ سے مل جاتا ہے. لیکن جو ڈاکٹر نام میڈیسنز کے لیے مگر میں ڈاکٹر سے پوچھ کے استعمال کرنے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے سر, یہ جو نئی لہر ہے کہتے ہیں بڑی خطرناک ہے, اس میں کیا کرنا چاہیے لوگوں کو؟ ظفر مرزا صاحب. جاوید صاحب, اگر دوسرے ملکوں کے تجربے کو ہم سامنے رکھیں تو لگ تو ایسا ہی رہا ہے کہ سیکنڈ جو ویو ہے وہ پہلی سے بھی اس میں شدت ہے, زیادہ کیسز, زیادہ مواد, زیادہ کریٹیکل کیسز. پاکستان میں آپ کے توسط سے تمام پاکستانیوں کو جو یہ دیکھ رہے ہیں پروگرام, ایک تو میں ان سے یہ استدعا کروں گا کہ جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو بروئے کار لانے کا اس وقت موقع ہے. ابھی پچھلے دنوں سی ڈی سی کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں انہوں نے ٹیسٹیمنی دی ہے سینٹ کے اندر, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں, بہت مطلب وہ زبردست پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ ہیں, انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ جو ماسک پہننا ہے یہ ویکسین لگوانے کے برابر ہے. مطلب یہ کہ اس سے جو آپ کو حفاظت ملتی ہے وہ تقریباً اتنی حفاظت ہے جو آپ کو ویکسین سے ملتی ہے. تو ماسک پہنیں اور تمام لوگ ماسک پہنیں, جتنے بھی جو لوگ دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, دکانوں میں, کارخانوں میں, پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر, یہ ٹائم ہے کہ اگر یہ احتیاطیں کر لی جائیں تو ہم ڈیزیز کی ٹرانسمیشن کو روکنے میں کردار ادا کر سکتے ہیں. ادروائز یہ ہوگا کہ نہ صرف یہ کہ لوگ بھی متاثر ہوں گے اور معیشت بھی متاثر ہوگی. بالکل صحیح بات ہے, اس کا کوئی شک نہیں کہ آپ نے ڈسٹنس رکھنا ہے, ماسک استعمال کرنا ہے اور اپنی جسمانی صفائی رکھنی ہے, یہی طریقہ ہے. اور جب تک ویکسین نہیں آتی اس کا کوئی پرماننٹ علاج نہیں ہے, ویکسین کے اوپر بیس کریں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ جلدی بتائیے گا کہ کیا کیا کرنا چاہیے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے کافی بات کی, میں عرض کر دوں کہ سب سے پہلے تو جو ہاتھ دھونے کی بات ہے کہ 20 سیکنڈ کے لیے ہاتھ دھونا کیوں ضروری ہے. اس لیے کہ جو وائرس ہے اس کے اوپر لپڈ کی یا چربی جسے کہتے ہیں اس کی ایک تہ ہوتی ہے, اور جو صابن ہوتا ہے اسے 20 سیکنڈ چاہیے اس تہ کو ڈیزالو کرنے کے لیے, اور اس کے بعد وائرس جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں سے صاف ہوتا ہے اور مرتا ہے. یہ سراسر غلط ہے کہ آپ بغیر ماسک کے اجتماع میں جائیں, ماسک لگائیں, اور اس کے بعد جہاں کہیں آپ کو کوئی پرابلم ہو فوری آپ اپنا ٹیسٹ کرائیں, اور اپنی جیسے کہ احتیاط کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. جسم کیا کرنا اور مضبوط آپ کی قوت مدافعت, یہ بہت ضروری ہے. میں اگر کہوں گی صرف ایک کام کریں, اپنے جسم کو اس کے لیے تیار رکھیں. یہ کبھی بھی کسی بھی رنگ, نسل, مذہب, آپ کا سوشل سٹیٹس, آپ امیر ہیں, غریب ہیں, صحت مند ہے, بیمار ہے, اس کو دیکھ کر نہیں آتی. اپنے آپ کو تیار رکھیں, اپنی غذا بھی اچھی کر لیجئے, تھوڑی ایکسرسائز شروع کر دیجئے, کیونکہ اگر یہ ہوگی تو اس وقت پھر آپ کے ایما پہ آپ کا تیاری ضروری ہے. وہ یہ کہتے ہیں کرونا سے لڑنا ہے, کرونا سے بچنا ہے. بھائی صاحب یہ لڑنے والی چیز نہیں ہے. جی ڈاکٹر جلدی. ماریا نے بالکل کہا, بالکل صحیح کہا. کیئرفل ضرور رہنا ہے, احتیاط ضرور کرنا ہے, مگر میں نے جتنا احتیاط کیا اور کسی نے نہیں کیا, اس وجہ سے مجھے بھی ہو گیا, اس وجہ سے کسی بھی ٹائم ہو سکتا ہے. مگر پھر بھی کم سے کم ریسپانسبل بندے, ریسپانسبل, جیسے انہوں نے طارق فضل نے بتایا کہ بھئی مجھے کورٹ کے روم سے لگ گیا, میں سمجھتا ہوں آج کے جبکہ آپ کو ہوٹل کے روم سے لگ گیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت
آخر میں آپ کا پروگرام ختم ہے, خدا را پاکستان کے اوپر رحم کریں. اس کووڈ کے ساتھ انسانی جانوں کے ساتھ پاکستان کو بھی نقصان ہوگا. کم سے کم اپنی یہ تحریکیں اور یہ وہ کووڈ کے بارے سے فی الحال سیاسی جلسے ابھی نہیں کریں. ابھی انا کی بات چھوڑیں. اور یہ جس طریقے سے کہہ رہے ہیں نا کہ ہم بالکل یہ کریں گے ہم کووڈ کو نہیں مانتے ہیں. جو کووڈ سے گزرے ہیں, طارق فضل ہے یا احسن اقبال ہے, وہ ان کو بتائیں. ہم نے قوم کو کووڈ سے بھی بچانا ہے اور کچھ اور بھی وبائیں ہیں جن سے بچانا ہے. نہیں, لڑنا نہیں. فواد صاحب, آپ نے گفتگو سنی, یہ ایک پازیٹیو پروگرام. کوشش تھی کہ آپ کو سمجھایا جائے کہ یہ بیماری ہے اور اس سے لڑنا نہیں ہے, اس سے بچنا ہے. یہ کوشش کریں. یہ غلط ایک محاورہ چل رہا تھا, ایک نعرہ چل رہا تھا پاکستان میں کہ اس سے لڑنا ہے, کہ لڑنے والی چیز نہیں ہے, بچنے والی چیز ہے. اور یہ پروگرام اس لحاظ سے بڑا پازیٹیو تھا کہ اس پہ کسی قسم کا اختلاف سامنے نہیں آیا. جو میرا خیال ہے میرے 13 سال کے پروگرام ہے اس پہ یہ واحد پروگرام ہے جس میں کوئی کسی کے ساتھ نہیں لڑا. تو کرونا زندہ باد, کہ اس نے کم از کم سب کو اکٹھا تو کر دیا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. میں ہوں جاوید چودھری, اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل دیکھیے, اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے.